آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پہ, خاص کر کے ٹیکنالوجی اور سائنس پہ. اور جیسے وہ ایک مصرع ہے کہ موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. تو پاکستان میں ہم موجیں تو ایسی بہت ساری دیکھتے ہیں. اگر ہم کھیل کے میدان کو لیتے ہیں, جہانگیر خان, جہان شیر خان اور اس طرح کے بہت سارے بڑے بڑے نام جنہوں نے پوری دنیا پہ راج کیا. اسی طرح کرکٹ میں, ہاکی میں, ایون فلم انڈسٹری میں, میوزک انڈسٹری میں سائنٹسٹ ہمارے ایک وقت میں ایک بندہ یا ایک انسٹیٹیوشن بہت اونچا جاتا ہے, لیکن وہ مینٹین نہیں رکھ سکتے. یا وہ ایک انسان اگر جیسے اسکواش میں ایک بھی انسان ہے تو وہ اپنی ایک بھی ریپلیسمنٹ آگے تیار نہیں کر سکتا. یہ کہاں کس کی کمزوری ہے, کہاں پہ ہم لیگ کرتے ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ناظرین, آج کے پروگرام میں میرے ساتھ پاکستان کے ایک ینگ اور بہت انرجیٹک پی ایچ ڈی ڈاکٹر میرے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر علی حسن. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین, یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں نسٹ میں, اور تھوڑا سا نسٹ کے بارے میں بھی ان سے بات کریں گے کہ یہ کیا ہے, اور کمپیوٹر سائنسز میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے یو کے سے. تو آج ہمارے یہ پاکستان سے آئے ہیں کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے. کانفرنس میں کیا ہوا اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے, اور کچھ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ینگ جنریشن ہے وہ کس طرح پارٹیسپیٹ کری ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ فیصل محمود موجود ہیں, سی پی اے ٹیکس اکاؤنٹنٹ ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. اور ناظرین, یہ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم, سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بات کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر علی صاحب, پہلے تو سب سے ہم آپ کو کینیڈا میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس کانفرنس کے بارے میں جاننا چاہیں گے جس میں آپ شرکت کے لیے تشریف لائیں. بہت شکریہ مجھے ادھر انوائٹ کرنے کا. جو کانفرنس ہے یہ ہے کینیڈین کانفرنس آن الیکٹریکل اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ. یہ اس دفعہ اس سال جو ہے وہ ہیلیفیکس میں ہوئی تھی, تو میں وہ اٹینڈ کرنے کے لیے آیا تھا. اس میں میرے کچھ پیپر ریسرچ پیپر پریزنٹیشنس تھیں, تو میں وہ جو کام اپنے پچھلے کچھ عرصے سے اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور کچھ انڈیویجولی اپنے کولیگس کے ساتھ جو کر رہا ہوں, اس کی کچھ پریزنٹیشنس تھی, وہ میں پریزنٹیشن دینے آیا تھا. اچھا, تو یہ جب آپ, کیونکہ ہر کوئی وہاں پہ پتہ نہیں کتنے پی ایچ ڈیز ہوں گے پاکستان میں, اور کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, لیکن کینیڈا تک آپ کی رسائی جو ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے کانفرنس اٹینڈ کرنے کا؟ کانفرنس اٹینڈ کرنے کا یوزلی ہوتا یہ ہے کہ کانفرنس کچھ آرگنائز کرنے کی ڈیٹ سے کچھ عرصہ پہلے وہ لوگ ایک کال دیتے ہیں کہ جو بھی کسی نے بھی کچھ ریسرچ ورک کام کیا ہوا ہے, ڈپینڈنگ اپان دی ٹاپکس جو وہ کانفرنس میں کور کر رہے ہیں, اس کے لیے وہ ریسرچ پیپرز انوائٹ کرتے ہیں. تو ہم لوگ پھر اپنا جو کام کیا ہوتا ہے, جو ناول کام ہوتا ہے جو پہلے کہیں پبلش نہیں ہوا ہوتا, اس کو ہم پھر پیپر کی فارم میں سبمٹ کراتے ہیں. یوزلی اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ دیٹ گوز تھرو پیئر ریویو. پیئر ریویو میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس ڈومین کے, ان کے پاس وہ پیپر جاتے ہیں, اس پہ وہ پھر ریویوز اور کمنٹس دیتے ہیں کہ از اٹ ورتھ پبلشنگ, اور اگر تو وہ دے ایکسیپٹ کہ یس اٹ از ورتھ پبلشنگ, تو دین دے گیو یو انویٹیشن کہ آپ آئیں اور پریزنٹ کریں. صحیح, یعنی یہ ٹوٹل جو ہے میرٹ بیس پہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, کمپلیٹلی میرٹ بیسڈ اینڈ کمپلیٹلی بلائنڈ ان اے وے کہ دے ڈو ناٹ نو کہ میں کون ہوں, اور مجھے نہیں پتا کہ میرا ریویور کون ہے. اور اسپانسر کون کرتا ہے؟ اسپانسرز جو ہیں ابھی پاکستان میں یہ ہے, میں جیسے آپ نے ذکر کیا, میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں فیکلٹی ممبر ہوں. تو یوزلی ہے یہ کہ ایچ ای سی جو ہائر کمیشن آف پاکستان ہے, وہ سال میں ایک دفعہ ہر فیکلٹی ممبر کو اسپانسر کرتا ہے. ہمیں ایک ایکسٹرا بینیفٹ نسٹ میں ہونے کا یہ ہے کہ نسٹ ہمیں آن ٹاپ آف ایچ ای سی ایک ایکسٹرا کانفرنس کی بھی فنڈنگ دیتا ہے, جس میں دے گیو اس ٹکٹ اور رہنے کا وہاں پہ خرچہ. آپ کی سلیکشن ہے یہ, اس کے بعد پھر یہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں؟ جی ہاں, وہ آپ کو اپنے ٹیلنٹ پہ انڈیپینڈنٹلی ملتی ہے. ایگزیکٹلی, وہ اس کا بھی انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ آپ کا کچھ پروفائل ہونی چاہیے, آپ کی کچھ پاسٹ پبلیکیشن ہسٹری ہونی چاہیے, اور آپ کو کچھ عرصہ وہاں پہ سرو کرتے ہوئے ہو چکا ہونا چاہیے. اس کرائٹیریا کے بیسس پہ پھر آپ ان کو کہتے ہیں میرا پیپر ایکسیپٹ ہو گیا ہے, تو آپ مجھے جانے کی فنڈنگ دے دیں. اور یوزلی 95% آف دا ٹائمس, انلیس کہ کوئی اور کچھ ارریگولیرٹیز ہوں, آپ کو ہمیشہ فنڈنگ مل جاتی ہے. اچھا, یہ ابھی اس پہ اور بات کریں گے کہ یہ فنڈنگ جو ہے کس دور میں شروع ہوئی, یا یہ جو کیونکہ پہلے نہیں ہم نے کبھی سنا تھا. آپ کے جو پیپرز آپ نے پڑھے یا کانفرنس میں جو آپ کی پریزنٹیشن تھی وہ کیا تھی؟ مینلی جو ہے وہ کچھ عرصے سے میں اس چیز پہ کام کر رہا ہوں. وہ ایریا ہے بایو میڈیکل کا, بایو میڈیکل انجینئرنگ. بایو میڈیکل انجینئرنگ کا مین مقصد یہ ہے کہ جو میڈیکل سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں, ان میں جس طریقے سے ہم انجینئر سپورٹ کر سکتے ہیں, ان پرابلمس کو ہم ہینڈل کرتے ہیں. تو کرنٹ پرابلم, جو پرٹیکولر پرابلم جس پہ ابھی میں کام کر رہا ہوں,
وہ ہے اسٹروک پیشنٹس کی ریہیبلیٹیشن. تو اس کا ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں. یوزلی اگر کوئی انفارچونیٹلی کسی کو اسٹروک ہو جائے تو مینلی ہوتا یہ ہے کہ مسلس ڈیمیج ہوتے ہیں اور نیورونز ڈیمیج ہو جاتے ہیں جو کہ برین سے کمانڈز لے کے جاتے ہیں ان مسلس تک. تو اس کا یوزلی پروسیجر یہ ہے کہ آپ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جاتے ہیں. وہ آپ کو آف کورس ٹائم سلاٹ لینا اور ادھر پہ جانا اور اس کی ایکسرسائزز کرنا جو کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آپ کریں گے, دیٹ از کوائٹ ایکسپینسو. اور ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ایکسیسیبل بھی نہیں ہے. تو ہم لوگ ابھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس سارا جو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا کے جو سارا اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ ایک موبائل ڈیوائس پہ لے جائیں. موبائل ڈیوائس سے مراد یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کمپیوٹر جو کہ آپ اپنی پاکٹ میں رکھ سکیں یا اپنی بیلٹ پہ لگا سکیں, اور اس کے تھرو آپ سارا کا جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے, جو آپ کے نیورونز کی ری جنریشن کا پروسیس ہے, وہ آپ اپنے گھر میں ہی ساتھ جو نارمل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں آپ سارا وہ پروسیس کر سکیں. صحیح. تو یہ تو بالکل ایک نوول آئیڈیا ہے میرا خیال ہے, اور یہ شاید پاکستان سے جنریٹ ہوا ہے یا کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں؟ ایگزیکٹلی ایک جگہ پہ ایک انڈیویجول کے لیے اب آج کے زمانے میں ریسرچ کرنا امپاسبل ہو گیا ہے. نہیں, لیکن یہ پاکستان سے جو ہے آپ لوگوں کا یہ نسٹ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس سے ہی اوریجنیٹ ہوا ہے یا نہیں؟ میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ادھر سے اوریجنیٹ ہوا ہے. میرے ساتھ جو ہے وہ کولیبریشن میں کام کر رہے ہیں اسکول آف ہیلتھ سائنسز ان ڈینمارک, اور ایک ہے سینٹر فار کائروپریکٹک ریسرچ ان نیو زیلینڈ. اچھا. تو یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ ان کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ یہ دونوں میڈیکل کے ایریاز کے ہیں. میڈیکل کے ایریاز کے ہونے کی وجہ سے ان کی سگنل پروسیسنگ کی بہت زیادہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. اب جبکہ جب ہم ای ایم ای کالج میں یا نسٹ کے اندر ہیں تو ہمارا مین ایریا ہی سگنل پروسیسنگ اور یہی والے کام ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگ کا ان کے ساتھ ہم ان کولیبریشن بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں کہ جن میں ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں, اور جو چیزیں وی کم اپ وتھ سم ڈیزائن اور سم تھنگ, تو وہ لوگ ہمارے لیے وہ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ویدر دے آر افیکٹو ان ہیومن بینگز اور ناٹ. اگر ایک اور چیز میں سوری ٹو انٹرپٹ یو کہ نا میں آپ سے پوچھوں کہ پوائنٹ اس پہ آ رہا تھا کہ برین چائلڈ کس کا ہے, یہ آئیڈیا سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آیا کہ ڈینمارک اور نیوزی لینڈ والوں کے ذہن میں آیا؟ کیونکہ اگر میں ذرا تھوڑی سی کمرشل ویلیو میں پیٹنٹ کی سوچ رہا تھا کہ پیٹنٹ پاکستان کا ہوگا, نیوزی لینڈ کا ہوگا یا ڈینمارک کا ہوگا. اچھا, پیٹنٹ پہ اگر ہم جائیں گے دیٹ ہیز ٹو بی کمبائنڈ پیٹنٹ فار آل تھری پارٹنرس. اچھا, جو آئیڈیا ہے اس میں مطلب کریڈٹ دوں گا, یہ پاکستانی ہی اسٹوڈنٹ ہیں عمران خان نیازی. انہوں نے ڈنمارک میں پی ایچ ڈی اپنی کمپلیٹ کی تھی, اور ان کا مین جو کام تھا وہ یہی تھا کہ اس آئیڈیا کو پروو کرنا کہ ہم لوگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے بجائے صرف برین کے سگنلز کو یوز کرتے ہوئے کہ ہم ریہیبلیٹیشن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو ان کا جو 2012 میں انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی تھیسس سبمٹ کرایا تھا وہ تھا ہی اسی کانسیپٹ کو پروو کرنے کے لیے. صحیح. لیکن فیصل کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں, جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان نیازی کا آئیڈیا تھا, لیکن ایسی چیزیں جو ہیں نہ تو ہمیں پتہ چلتی ہیں, نہ گورنمنٹ لیول پہ اس کی کوئی ایسے بچوں کو اپریسیشن ملتی ہے. اب یہ بھی جو جہاں تک پہنچے ہیں, میرا اپنی یہ پتہ نہیں اب آپ کی کیا فیلنگ ہوگی کہ یہ اپنے طور پہ ہی ہاتھ پاؤں مار کے اس بیسیکلی میں یہی کہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جی یہ اپنا سبمٹ کرتے ہیں پیپر, پیئر ریویو ہوتا ہے, پھر سلیکشن ہوتی ہے. پاکستانی گورنمنٹ کا یہ ہے کہ اس میں فنڈس دے دیتے ہیں, کیونکہ ان کے جو ٹکٹ کا رہنے کا خرچہ ورچہ جو ہے وہ کانفرنس والوں نے اس جو میں انڈرسٹینڈ کیا کہ انہوں نے نہیں دیا, ایچ ای سی والوں نے دیا. از دیٹ کریکٹ؟ تو یہ تھوڑی سی کنٹریبیوشن ہے. تو انیشلی میں یہی کہوں گا کہ مشرف دور میں یہ فنڈ بے شمار ایشو ہوئے, اور اس بارے میں یہ تھا کہ اس نے یہ اسٹارٹنگ مشرف کے دور میں ہوا ایچ ای سی کا. تو یہ اس کے بعد پولیٹیکل گورنمنٹس میں اور اس کے فنڈز کم ہونے شروع ہو گئے. شاید پولیٹیکل گورنمنٹس کو کچھ پیمنٹس اور پروسیسز میں کرنی تھی جس میں اس فنڈ کو بھی انہوں نے یوز کر لیا. تو یہ, اور ایک میں کلیریفیکیشن چاہتا ہوں کہ کس گورنمنٹ نے, نواز شریف گورنمنٹ نے, وہ جب زرداری میں بھی میرا خیال ہے کہ کنٹینیو رہی ہے. ہاں جی, زرداری کنٹینیو, تو شاید اس میں فردر پیسے نہیں آئے, لیکن ان پیسوں کو کہیں اور یوز نہیں کیا. نواز شریف گورنمنٹ میں ان پیسوں کو کہیں اور یوز کر لیا, کہیں اور یوز کر لیا. اور اب اس میں کوئی فنڈز نہیں ہیں ایسے. ابھی جو یہ سلسلہ ہے جو فنڈز کی ہم بات کر رہے ہیں بہت حد تک ریڈیوس ہو چکے ہیں. اچھا. جیسے کہ جس وقت مشرف کا زمانہ تھا, اور اس زمانے میں ڈاکٹر عطاء الرحمان نے جس طریقے سے اس چیز کو پرسو کیا تھا, اس سے پہلے تو ریسرچ پبلیکیشنز کا
پیئر ریویوز کا, کوالٹی آف ریسرچ کا تو کوئی کانسیپٹ, بہت زیادہ کانسیپٹ نہیں تھا. انہوں نے بہت زیادہ پش کیا کہ اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, جو کوئی کام کر رہا ہے اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے بے تحاشا فنڈز اویلیبل کیے تھے. علی باتوں کا سلسلہ آپ سے جاری رکھیں گے. ایک چیز میں شاید پہلے کنفرم کر لیں, عمران خان نیازی ایک نام کوئنسائڈ ہو رہا ہے سیاستدان کے ساتھ, دیٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. جی بالکل, ان کا علاقہ بھی وہی ہے, نام بھی وہی ہے, اور وہ بھی نیازی ہیں, لیکن وہ ہمارے پولیٹیشین. عمران خان اپنے ریپلیکا پیدا کر رہا ہے کسی نہ کسی فیلڈ میں. ناظرین, باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی جیسے ڈاکٹر علی نے ایک نام لیا, ڈاکٹر عطاء الرحمان اور HEC, اس کے بارے میں بات کریں گے اور فردر اگلے سیگمنٹ میں, اور مزید باتیں ان سے جانیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر علی حسن, پاکستان سے کینیڈا میں ادھر ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے آئے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل محمود ہمارے ساتھ ہیں. جی ڈاکٹر علی, ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے HEC کا لفظ استعمال کیا تھا پچھلے میں, اور بہت سارے لوگ میرا خیال ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں شاید ریسرچ ورک یا پڑھائی کا کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ادارہ ہے اور یہ کیا کرتا ہے, اس کے فنکشنز کیا ہیں, ڈاکٹر عطاء الرحمان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی, ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان, اس کا مین رول تو یہ ہے کہ جتنی بھی ہائر ایجوکیشن ہو رہی ہے اس کو ریگولیٹ کرنا, صحیح, اور اس کو ڈائریکشن دینا. یہ میرا خیال ہے مشرف دور میں ہی بنا. جی ہاں بالکل, مشرف دور کے زمانے بنا تھا, اور اس کے چیئرمین جو تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان, از اے ویری ویل نون پرسنالٹی. کیمسٹری کے ماشاء اللہ ان کا بہت ویل نون نام ہے ان کا پوری دنیا میں. ڈاکٹر عطاء الرحمان کا رول, آئی تھنک ہی ہیز بین اے بلیسنگ فار ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان. انہوں نے بہت زیادہ ایمفیسائز دیا کہ جتنی بھی ہائر ایجوکیشن ہے پاکستان میں اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ مشرومنگ کا, سائنس ٹیکنالوجی کے علاوہ کوئی بھی ہائر ایجوکیشن ہے. جی ہاں بالکل, صحیح. تو انہوں نے بہت زیادہ اس چیز پہ یہ کیا کہ سب کو ایک طرح اسٹینڈرڈ کورس ورک ایک اسٹینڈرڈائز ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں مشرومنگ کا جو میں ذکر کر رہا تھا کہ بہت سارے ادارے بن گئے تھے جو کہ ہر کوئی اپنی ڈگری دے رہا تھا. بیچلرس کی ڈگری کو بھی 4 سال ڈگری کی پھر ویلیو ختم ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں انہوں نے ایک چیز یہ کی. دوسرا انہوں نے کوالٹی آف ریسرچ اور کوالٹی آف ورک میں بہت زیادہ انہوں نے ایمفیسائز کیا. تو اس کے لیے بہت سارے انہوں نے اسکالرشپس پرووائڈ کیے, جو کہ آف کورس گورنمنٹ آف پاکستان نے پرووائڈ کیے تھے, لیکن دیٹ واز پرووائڈیڈ تھرو HEC, اور یہ اوپن آن میرٹ تھے, اوپن آن میرٹ ٹو ایوری اسٹوڈنٹ. جو بھی ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا جاتا ہے, if he qualifies on some particular criteria, وہ اپلائی کر سکتا ہے, اور irrespective of any کہ وہ کتنا پیچھے سے اس کا امیر کتنا ہے یا غریب کتنا ہے, اور کسی بھی علاقے کا, بلوچستان کا ہے, سندھ کا ہے, بالکل کسی بھی علاقے کا ہے. تو وہ اسکالرشپس پہ بہت سارے لوگوں کو بھیجا انہوں نے. اب جہاں تک میری اطلاع ہے تقریباً 1000 سے اوپر اسٹوڈنٹس کو انہوں نے صرف PhDs کے لیے باہر کے ممالک میں بھیجا. صحیح. آپ نے جو ہے یہ اسکالرشپ اسی طریقے سے حاصل کیا؟ میرا اسکالرشپ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ مجھے یہ تھا کہ ڈائریکٹلی مجھے میری یونیورسٹی نے دیا تھا. تو میرا اسکالرشپ تھا کہ نسٹ جو ہے اپنے جو ٹاپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو, ٹاپ 2 اسٹوڈنٹس کو وہ آفر کرتے تھے کہ آپ کو اگر PhD کے لیے آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو فنڈ کرتے تھے. تو میرا اسکالرشپ بھی لیکن آتا HEC کے تھرو ہی تھا. صحیح. آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف یہ کمپیریزن ان کا تھا کہ یہ 1000 جو ہے انہوں نے پر ایئر کرنے شروع کیے تھے. تو اس سے پہلے جو تھا میرا خیال ہے 1000 اسکالرشپ فار PhD پر ایئر جب یہ اسٹارٹ ہوا HEC کا, اور اس سے پہلے یہ تھا کہ لیس دین 100 لوگ جاتے تھے, یعنی اس کو 10 ٹائمز انہوں نے امپروو کر دیا کہ PhDs جو ہے نا. فردر پھر اس میں آ جاتا ہے کہ جب آپ PhDs کریٹ کر لیتے ہیں, ان PhDs سے کام کیا لیتے ہیں. تو میرا یہ تھا کہ اگر ابھی یہ ہو رہا ہے کہ پھر فردر یہ گورنمنٹس کا آ جاتا ہے کہ ان کو کس جگہ پہ ایک جگہ ایک بندے کو PhD کروائی, پھر اس کو پیچھے ویئر ہاؤس میں پھینک دیا. یہ آپ کی پتہ نہیں پرسیپشن ہے, کیونکہ علی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ ایسے ہی ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ PhDs بھی آپ پیدا کر رہے ہیں, ان کو اسکالرشپس بھی دے دیں, سب کو PhDs بھی کرا دیں, لیکن BA MA یا PhD والے میں فرق کوئی نہیں ہے, سبھی بے روزگار ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کی یوٹیلیٹی کچھ نہیں ہے. تو ایسے ہے اب ایگزیکٹلی ایسے نہیں ہے, پرسیپشن میں شاید تھوڑا سا فرق ہے, لیکن ایک چیز پہ آئی ڈس ایگری کہ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ PhDs کا بھی پاکستان میں ہی ہے, کیونکہ کھپت صرف یونیورسٹیز میں ہے. صحیح.
تو وہ لوگ جو PhD کے لیے گئے یوزلی ان کا ایک 5 سال کا بانڈ ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان واپس آنا ہے, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو پیسے دے رہی ہے تو آپ نے واپس آنا ہے, تو واپس آ کے آپ کہیں بھی سرو کر سکتے ہیں فار 5 ایئرس. تو یوزلی PhD سارے کے سارے آ کے یونیورسٹیز میں لگتے ہیں, یونیورسٹیز میں آ کے اسسٹنٹ پروفیسر ہو جائیں گے یا ٹیچنگ کا سلسلہ شروع کر دیں گے. لیکن PhDs صرف ٹیچنگ نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں. ڈیسیژن میکنگ میں ایسی جو امپروومنٹ ہے وہ جو ہے اس میں مطلب گورنمنٹ امپروومنٹ, بزنس امپروومنٹ, اس میں ان کی اچھی خاصی جو ہے کھپت ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہی اس میں. صحیح. عطاء الرحمان کا ویسے اس وقت جو ماسٹر پلان تھا ان میں یہ تھا کہ وہ اس طریقے سے ٹیکنیکل انکیوبیشن سینٹرز بنانے کا ان کا ارادہ تھا, جو کہ اسپیشلی جو PhDs کر کے آتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ وہ اپنی بزنسز کو اسٹیبلش کر سکیں اور بزنسز کو اسٹارٹ کر سکیں. لیکن سم ہاؤ وہ بہت زیادہ وہ تو خیر اسٹیبلش ہو بھی نہیں سکا. ابھی بزنسز اسٹیبلش کرنے کے لیے کچھ انسینٹیوز ہیں پاکستان میں, لیکن وہ کچھ ایسے ہیں جو کہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہیں, زیادہ تر ایسے ہیں جو کہ لوکل انسٹیٹیوشنز لیول پہ ہیں. جیسے کہ نسٹ کا اپنا ایک انکیوبیشن سینٹر ہے, لمز میں ہے, اسی طرح کراچی میں بھی ہے. وہ ہے یہ کہ کچھ ادارے جنہوں نے اس چیز کی اہمیت کو بالکل سمجھا ہے کہ پاکستان کے اندر لوکل بزنسز اور IT کے اندر بزنسز بہت زیادہ فلرش کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کے انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو چھوٹے بزنسز ہیں ان کو سپورٹ کر سکیں. لیکن یہ گورنمنٹ لیول پہ فی الحال بہت حد تک امپلیمنٹ نہیں ہوا پاکستان میں. اچھا فیصل, جب ہم یہ بزنس کی بات کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہی, تو اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا. پھر اس میں وہ کہاں پہ یہ چیزیں ساری جسٹیفائڈ ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں ہو رہی, ریسرچ اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے. تو یہ صورتحال تو ایسے کب تک چلتی ہے؟ ایک میں پہلے نا سجیشن دے دوں, علی صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جب PhDs واپس آتے ہیں نا 1000 لوگ ہوتے ہیں, کہ مطلب آپ نے کہا میکسیمم 1000 جب ہمارا بوم تھا اس میں آتے ہیں, تو اگر ان PhDs کی ایک ڈائریکٹری چھاپ دی جائے جو کہ بڑی ویسے مطلب جو ہے نا ایزی ہوگی, اٹس جسٹ لائک پینٹ, تو وہ چھاپ دی جائے تو جو بزنسز ہائر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بزنس مین بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک کام کا ڈھنگ کا بندہ نہیں ملتا پاکستان میں ہائر کرنے کے لیے, تو وہ ایک کنیکشن جو ہے نا ایزیلی ہو جائے گا. لا اینڈ آرڈر کی جہاں تک سچویشن ہے, اس میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو انویسٹرز ہیں ادھر سے, جیسے میں نے ذکر کیا تھا پہلے ڈسکشن میں, شاید اس پروگرام میں نہیں ہوا, کہ جب انویسٹمنٹ ہو رہی تھی IT میں, تو اس وقت یہ تھا کہ یہ جو لوگ انویسٹ کر رہے تھے انڈیا میں, ان کے لیے بڑا فیوریبل پوائنٹ تھا کہ انویسٹمنٹ کو ڈسپرس کریں انڈیا اور پاکستان میں, تاکہ وہ کسی ایک ملک کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہو. صحیح, انڈیا کی مونوپولی نہ رہے, انڈیا کی مونوپولی نہ ہو, اس طرح کہہ لیں آپ. تو وہ اس وقت جو ہے ہماری پاکستانی گورنمنٹس نے اس کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی, اور وہ لڑائی جھگڑوں میں پڑے, وہ لوگ آپس کے جھگڑوں میں پڑے تھے. اس زمانے کی بات کریں جب نواز شریف اور بینظیر کی گورنمنٹ آپس میں ریپیٹ ہو رہی تھی, ایک دوسرے میوزیکل چیئر کہنے ایسے جو چل رہا تھا. تو اس زمانے میں انڈیا میں IT میں انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, مائکروسافٹ تھا, ایپل تھا, اور یہ ساری کمپنیز آ کے نورٹل ایٹسیٹرا, یہ جو IBM, یہ اس میں انڈیا میں انویسٹ کر رہے تھے, اور وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن کسی نے ان کو جو ہے گھاس نہیں ڈالی. صحیح, ان کی پرائورٹی میں یہ نہیں تھا. یعنی لا اینڈ آرڈر تو بعد میں آتا ہے, پہلے گورنمنٹ کی پرائورٹی ہونی چاہیے تھی. اگر اس وقت یہ ہو گیا ہوتا تو شاید لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی نہ پیدا ہوتی, لوگوں کے پاس روزگار ہوتا, تو لوگ مطلب جو ہے یہ ٹیررسٹ نہ بنتے. صحیح, وہ آسان زبان میں وہ تو جو ریسرچ کے پیسے ہیں وہ بجلی کے بل انہوں نے اس پہ اتارنے پہ لگا دیے, کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس طریقے سے انہوں نے پے کی ہیں. تو ہاں, تو مطلب پرائورٹیز تو ہماری اسی طرح ہی چل رہی ہیں. آپ کے میں بس ایک چیز ایکسٹرا ایڈ کروں گا, جو آپ نے کہا کہ ہماری پرائورٹیز ٹھیک نہیں رہی, تو اٹس اے فیکٹ کہ ہم لوگ کے آپس کے جھگڑوں میں ہم لگے رہے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھتے ہیں تو راجیو گاندھی کے زمانے میں 1980s میں ہی میڈ اے پالیسی کہ جو ہائر ایجوکیشن کے سیکٹر میں کوئی بھی منسٹر یا کوئی بھی آنا چاہتا ہے, کسی ہائر پوسٹ پہ آنا چاہتا ہے, اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ فوراً سے ایک ماسٹرز کی ڈگری کر کے آئے گا. تو اگر آپ دیکھیے کہ ان 90s, جب لیٹ 90s میں IT کا بوم آنا شروع ہو رہا تھا, تو دے آلریڈی ہیڈ دی رائٹ پیپل ان دی رائٹ پلیس ہو نیو کہ IT کیا ہے, اس میں کیا چیزیں کرنا ہے. ہمارے ہاں جو ہے 2000 کے بعد جس وقت ڈاکٹر عطاء الرحمان آئے, پھر انہوں نے اس چیز پہ زور دینا شروع کیا کہ بھئی IT کا ایک لہر آ رہی ہے, اگر وہ ہم لوگوں نے
نہیں کام جلدی سے ایمرجنسی لیول پہ اگر ہم نے نہیں کام کیا تو ہم لوگ بہت زیادہ اس کے وہی نا انڈیویجول لیول پہ تو ہمارے پاس ایسا ایسا ٹیلنٹ ہے اور وہ اس کو اچھا جب علی ابھی یہ بات کریں کہ ابھی اویئرنیس، لیکن میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، سلیکون ویلی کا آئیڈیا یا اس طرح کے کام، وہ اس وقت وہ ٹیکنالوجی میں پتہ نہیں پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے جانا چاہتے تھے. وہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس دور کی بات کریں نا، اس دور تک ہم انڈیا سے کہیں زیادہ آگے تھے. اس وقت کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یو بی ایل میں مین فریم لگا ہوا تھا جو کہ یو بی ایل کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھا کیونکہ وہ فیوچر تھنکنگ تھی. تو وہ مین فریم وہی مین فریم تھا جو امریکہ میں لگا ہوا تھا. تو اس مین فریم کا یو بی ایل نے یہ یوز نکالا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ضروریات سے زیادہ ہے، تو وابڈا جو بل پرنٹ کرتا تھا وہ یو بی ایل سے پرنٹ ہوتے تھے اسی مین فریم پہ. یہ انویسٹمنٹ کا جو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز لگائی، اب بینکنگ کہاں، تو بل آپ وابڈا کے پرنٹ کر رہے ہیں تو ایک ایکسٹرا سورس آف ریونیو ہے جس میں سے یو بی ایل کو ایج تھا. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ فارورڈ تھنکنگ ہوتی ہے. پھر پلس یہ ہے کہ وہ تھنکنگ جو یورپی یونین نے کہہ لیں کہ 15-20 سال پہلے بعد میں ڈیولپ کی، تو ذوالفقار علی بھٹو آر سی ڈی بنانا چاہتا تھا، ریجنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جس میں ویزا فری ٹریڈ ہوگی، سارا کچھ ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں کہ کبھی ہم آگے تھے، آج ہم پیچھے نہیں. آج ہم اتنے پیچھے ہیں کہ میرا خیال ہے ابھی جب پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ بتا رہے تھے جو یونائٹیڈ نیشنز کی جو فگر ہیں گورنمنٹ لیول پہ جو کمپیوٹرائزڈ ڈیٹاز جو جاتے ہیں وہ اب اتنا پیچھے ہیں میرا خیال ہے 158 نمبر پہ ہیں. کیونکہ اس میں اگر ہم اس کو ڈسکس کریں کہ اب یہ آئی ٹی ساری کچھ کر لی، تو اب اس آئی ٹی کے لوگوں کو کیا ایڈوانٹیج ہے. جیسے کینیڈا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسے کام ہیں جو کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ آئی ٹی سے ہم ان کو سہولیات فراہم کریں. ٹیکس فائلنگ ہے وہ ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ پیپر ٹیکس ریٹرن بھیجیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی اپنی کاسٹ کم ہو جاتی ہے اس کو پروسیس کرنے میں، درخت کو بچاتے ہیں، مطلب پیپر سیو کرتے ہیں، مطلب انوائرمنٹ کو بچاتے ہیں. پلس یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا یہ سسٹم جو ہے سموتھ ہو جاتا ہے. صحیح. اور اس گورنمنٹ جو آئی ٹی ہے اس میں ہمارا نمبر جو ہے بلو 30s میں ہے، کہ مطلب ہم ان ملکوں میں کہیں پھر رہے ہیں. صحیح. اس پہ بات جاری رکھیں گے. علی کو بھی اگلے سیگمنٹ میں اس میں شامل کریں گے کہ کیا ٹیکنالوجی میں جو نئے اب یہ جو ریسرچ سینٹرز یا بن رہے ہیں اور نئے لڑکے جو پی ایچ ڈیز کر کے جاتے ہیں یا جاتے بھی ہیں واپس کے نہیں جاتے، اور پھر جا کے وہاں کیا کرتے ہیں. ناظرین اس پہ سب پہ باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن چلتے ہیں ابھی بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. جی علی، کیا جو فیصل نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی کہ تقریباً جو ہے وہ میرا خیال ہے باٹم کی جو 30 کنٹریز ہیں اس میں پاکستان آتا ہے، تو کیا ایسے ہی ہے اور پتہ نہیں بہت ہی نیچے ہے ٹیکنالوجی میں؟ اگر آپ نمبر اینڈ سٹارٹس پہ دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، جنرل پاپولیشن میں تو دس از دا ٹرینڈ کہ ہم لوگوں کی انٹرنیٹ کی ایکسیس بہت کم ہے. صرف شہروں میں ہے، تو جو دیہاتی علاقے ہیں 10% یوزیج ہے انٹرنیٹ کی. ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ لوگ بہت انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں. اور لیکن اس میں ایک دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جو کٹنگ ایج آف ریسرچ ہے اس میں ہم لوگ بہت اچھے ہیں. صحیح. اگر آپ آئی ٹی میں دیکھ لیں یا کیمسٹری میں دیکھ لیں، فزکس میں دیکھ لیں، جو فزکس کا جو قائد اعظم یونیورسٹی میں جو سینٹر ہے دیٹ از دی کٹنگ ایج، اٹس ریئلی ورکنگ آن دی کٹنگ ایج آف دی ٹیکنالوجی. صحیح صحیح. یہاں تک کہ سرن وغیرہ کے ساتھ جو ہگز بوزون کا جو ہم نے کافی نام سنا ہوگا، تو اس کی جو ڈسکوری میں بھی ان کا بہت زیادہ رول تھا. صحیح. لیکن اس میں ہم لوگ یہ بھی بات بالکل صحیح ہے کہ ہماری جو لوکل ٹوٹل اوور آل پاپولیشن ہے وہ صرف 10% ایسی ہے جو کہ انٹرنیٹ کو یوز کرتی ہے، اس کی ایکسیس ہے. لیکن اس میں ایک بات جو انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کی ڈومین اتنی جلدی چینج ہو رہی ہے کہ لائک آفٹر ایوری 2 years ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. صحیح. تو اٹس ناٹ آل ڈوم اینڈ گلوم، ناٹ ایوری تھنگ از لاسٹ. اگر ہم ابھی بھی ارادہ بنا لیتے ہیں کہ بھی ہم لوگوں نے آئی ٹی میں آگے آنا ہے تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں. بیکاز یو سی ایوری 2 years کمپلیٹ انڈسٹری نے چینج ہو جانا ہے. صحیح. تو اگر ہم لوگ اس ٹرین کو پکڑ لیں تو اگر ہم لوگ ایک ٹائم پہ ایک دفعہ اس ٹرین کے اوپر آ گئے تو ہم لوگ آگے چلتے جائیں گے. صحیح. انڈیویجول ٹیلنٹ کی جہاں تک بات آتی ہے، ابھی ایان قریشی 6 سال کا بچہ جی، اور عرفہ کریم اس کا نام پورا، اور مجھے یہ پرسنلی پتہ ہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ اس کا جو ڈریم تھا
اس کو پورا کیا جائے. میں لاہور گئی, میں نے وہاں پہ انسٹیٹیوٹ دیکھا بنا ہوا, اس پہ عرفہ کریم لکھا ہوا تھا. آپ چونکہ سیم فیلڈ سے ہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا گورنمنٹ لیول پہ یا ویسے لوگ پرسنل انویسٹرز جو ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ٹھیکیدار صاحبان ہیں وہاں پہ جنہوں نے ملک کو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن کیا ہوا ہے, تو اس قسم کی انویسٹمنٹ ان چیزوں میں وہ کر رہے ہیں, سیریسلی لیتے ہیں ان چیزوں کو؟ اس طرح کی چیزوں پہ انویسٹمنٹ فی الحال بہت کم ہے. جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ کچھ ایسے سینٹرز بنائے ہیں جس میں اس طرح کی چیزوں کی سرپرستی کر رہے ہیں, صحیح, لیکن یہ گورنمنٹ لیول پہ اور پراپرلی ویل آرگنائزڈ لیول پہ فی الحال نہیں آئی. کوششیں ہیں لیکن وہ کچھ ایسی ہیں جو کہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ وہ چیزیں آگے بڑھ کے ایک زیادہ بڑے لیول پہ آ جائیں گی, لیکن فی الحال اس طرح کے انڈیویجول لوگوں کی اسپانسرشپ یا ان کی سپورٹ قطعاً بالکل بھی نہیں ہے. اور پبلک اسکولوں میں تو میرا لائک کمپیوٹر وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, بچے ریسرچ نہیں کر رہے کمپیوٹرز. کمپیوٹرز کی ریسرچ تو دور کی بات, جہاں پہ بجلی نہیں ہے اس کمپیوٹرز کیا استعمال کرنا ہے. پبلک اسکولز میں حالات انفارچونیٹلی بہت برے ہیں. اب ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم جس طریقے سے بن گیا ہے, اسپیشلی لائک سیکنڈری لیول پہ, کہ آپ کے پاس پبلک اسکول سسٹمز بھی ہیں جو کہ آکسفورڈ یا امریکن اسٹائل کو فالو کر رہے ہیں, اور آپ کا ایک گورنمنٹ اسکول سسٹم ہے, تو بہت ہی ڈسپیرٹی ہے نا, بہت زیادہ ڈسپیرٹی ہے. اور ایک طرف مدرسے بھی ہیں آپ کے. لیکن میں ایڈ آن کروں گا کہ اس پہ اگر آپ ایون ایک بچہ میرے پاس آکسفورڈ ٹائپ اسکولوں سے نکلتا ہے, اگر وہ گین کرتا ہے تو پاکستان کے لیے گین کرتا ہے, میں ہیپی ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان اسکولوں کے بھی ایس او پیز ایسے نہیں ہیں کہ اگر کوئی بچہ عرفہ کریم یا ایان قریشی جیسا ہے کہ جو بڑی جلدی گین کرتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو پراپرلی چینل تھرو کریں. اگر ڈلیوری ہو نا سسٹم میں, تو اگر زیادہ پیسے دے کے بھی ڈلیوری ملے تو لوگ پیپل ول بی ہیپی. چھوٹے لیول پہ تو پہنچانا ہی پہنچانا ہے ہم نے. ہاں, چھوٹے لیول پہ پہنچانا ہے, لیکن بڑی صحیح بات ہے کہ اگر بڑے لیول میں بھی کچھ بچے پرسنل پیرنٹس کی ایفرٹ سے آگے جاتے ہیں تو ان کو آپ اپنے ملک کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر کے, اب جیسے عرفہ کریم رنداوا جس کو بل گیٹس خود جس کے پرسنلی جس کو بلا رہا ہے, اس کو آپ کیش کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی, آپ اس کے نام کو کیش کر سکتے ہیں. اپنے دوسرے بچوں کو جو اس کا ڈریم تھا کہ سب بچوں میں لیبس جائیں, آپ ان چیزوں کو لوگوں تک کنوے کر کے بڑے لیول پہ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن یہ والی جو نیگلیجنس ہے علی, یہ اب کیا آپ لگتا ہے وہاں بیٹھے ہیں ادھر سسٹم کے اندر موجود ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کم ہو رہی ہیں یا دنوں کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں یہ ہماری کوتاہیاں جو ہیں؟ کوتاہیاں ہم لوگ کی اس سلسلے میں بڑھتی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ اب عرفہ کریم ماشاءاللہ اتنا بڑا ہمارا آئیکن ہے, لیکن آپ خود دیکھیے ہمارے ٹیکنالوجی کی ڈومین میں ہمارے پاس لاسٹ ایسا کون سا بندہ ہے جس کو ہم لوگوں نے پبلک ہیرو بنایا؟ ایک ڈاکٹر عبد القدیر تھے جن کو آخر میں ہم نے وہ بھی جس تختہ جس پہ ہم نے بٹھایا تھا جس لیول پہ, اس سے بھی اتار دیا ان کو. اس کے علاوہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, جیسے آپ نے عرفہ کریم کا نام لیا, اس کے علاوہ پروفیسر ہود بھائی ہیں, ڈاکٹر عبد الاسلام کو ہم نے اون کرنے سے انکار کر دیا. وہ تو ایک اتنی بڑی ٹریجڈی ہے ہماری پوری سوسائٹی کے ساتھ. لیکن ابھی کرنٹلی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ڈاکٹر شعیب ہیں جو کہ سینٹر فار ایڈوانس ریسرچ اینڈ انجینئرنگ چلا رہے ہیں, ہارون ہورانی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا جو قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس کا ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں, ڈاکٹر ماؤد ہیں جو کہ جنہوں نے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈومین میں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں, لیکن سم ہاؤ ہماری سوسائٹی اس طریقے سے بن گئی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ڈرامے میں کام کرنے والا یا فلم میں کام کرنے والا تو ہیرو بن سکتا ہے, لیکن جس کو ہیرو ہونا چاہیے, جو سائنٹسٹ ہے, جس نے آپ کو پوری قوم کو ایک مشعل راہ دکھانی ہے, وہ بالکل نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ جیسے ہم نے اتنے اپنے نام ایڈ کیے, ڈاکٹر شعیب ہیں, ڈاکٹر قرانی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی بات ہوئی فزکس ڈپارٹمنٹ کی, اس چیز کو ہم ریپلیکیٹ نہیں کرتے کیونکہ پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ آئی لینڈ بن جاتے ہیں کہ جی یار یہ آئی لینڈ اچھا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ. میں اس کا جواب آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے نہیں ریپلیکا پیدا ہوتے کیونکہ ان لوگوں کی اپریسیشن پراپر نہیں ہوتی. اگر ان لوگوں کی عرفہ کریم رنداوا کی آج اپریسیشن ٹھیک طرح سے ہو رہی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھ کے کئی بچے یہ پیرنٹس کے دلوں میں آتا. اب انہوں نے دیکھا کہ جی عرفہ کریم کو تو کوئی ریکگنائز بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر رہا, تو وہ جو ایک اپریسیشن جس لیول پہ ہونی چاہیے نا وہ نہیں ہو رہی. علی آپ اس کیونکہ یہ شاید آپ کا فیلڈ نہیں ہے لیکن ایتھیکلی یا مورلی ہماری سوسائٹی جو ہے
وہ جدھر کو جا رہی ہے کیا اس میں ان چیزوں کا ہاتھ نہیں ہے؟ بالکل ہے. ہمارے ہاں مطلب جو اس طرح کے لوگوں کو ہیرو بنانے کی ضرورت ہے وہ قطعاً نہیں ہے. اس کی ایک آئی تھنک مین وجہ جو ہے وہ یا جو میں ایک کمی محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیکنڈری لیول پہ جو بچوں کو انسپائر کرنے کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بچوں کو بتاتے ہیں کہ یار آسمان اس طرح ہے, ستارے اس طریقے سے بنے, سیارے اس طریقے سے بنے, سیٹلائٹس یہ ہیں, ٹیکنالوجی یہ ہے, جس سے ان کو شوق پیدا ہو کہ وہ سائنس کی طرف جائیں, فزکس کی طرف جائیں, کیمسٹری کی طرف جائیں, میتھس کی طرف جائیں. وہ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. صحیح. آئی اسٹل ریممبر کہ جس وجہ سے میں اس راستے پہ چلا پی ایچ ڈی کے راستے میں وہ تھا ہمارے ایک فزکس کے ٹیچر تھے. وہ ہم لوگوں کو فرسٹ ایئر میں جو ہماری 11th گریڈ تھا اس میں ہم لوگوں کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ سائنسز پیاس میں اپلائیڈ انجینئرنگ اینڈ سائنسز میں ہم لوگوں کو وہ لے کے گئے تھے جہاں پہ ایک چھوٹا سا نیوکلیئر ریئیکٹر تھا. لیکن مجھے نیوکلیئر ریئیکٹر کا اس ٹائم پہ پتہ بھی نہیں تھا. اچھا. لیکن ہم لوگ جو گلوز پہن کے گئے, ٹوپیاں پہنی, کوٹ پہنے, گاؤن پہنے, اور پھر ہم اس لیب کے اندر گئے. دیٹ واز دی لائک ٹرننگ پوائنٹ فار مائی لائف. اس ٹائم پہ دین آئی میڈ دی ڈیسیژن یار آئی ریئلی ہیو ٹو گو فار دی ہائر ایجوکیشن. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سوسائٹی میں بالکل بھی نہیں ہے. اور جب آپ کو سوسائٹی لیول پہ پڑھے لکھے لوگوں کو عزت ملے گی بجائے اس کے کہ صرف دولت مندوں کو, اور یہ پوچھے بغیر کہ یہ دولت کہاں سے آئی ہے, ان کو اگر عزت ملے گی تو ان کے تو رول ماڈل ہی بدل جائیں گے بچوں کے. وہ تو نہیں پڑھنے کو, وہ کہیں گے کہ پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے. پڑھائی تو عبرت کی نشانی بن جائے گی. فیصل آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, ڈیکا کی شاید مثال دینا چاہ رہے تھے. میں وہی کہ بزنس بھی کوئی اچھی بری بات نہیں ہے. بزنس مین کا ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ سے زیادہ بنائے, لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پے بیک کر سکتا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا گرو اپ کرے کہ ایسی جو ہے ایگزیبیشنز ہوں جس میں لوگوں کو کہے کہ جی ٹھیک ہے آپ جس کے پاس بزنس پلان ہے وہ آئے شارٹ لسٹ کرے اسکول لیول پہ, خاص طور پہ ہائر سیکنڈری جس میں گریڈ 6 to 10 کہتے ہیں. صحیح. اور پھر میں ایک تھوڑی سی نیوز بھی شیئر کر دوں کہ مجھے بھی یہاں پہ آپ کو روکنا پڑے گا, نیوز سنیں گے آپ سے بریک کے بعد. بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین جو نیوز ابھی فیصل نے سنانی ہے بریک کے بعد سنتے ہیں. چلتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. ابھی بریک سے پہلے فیصل بتا رہے تھے کہ کوئی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ نیوز ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک امریکن کمپنی ہے, انہوں نے بڑا سمپل سا کمپیوٹر بنایا ہے جو کہ صرف $9 کا ہے, اور اگر پاکستانی میں کنورٹ کریں تو وہ $900 کا بنے گا. صحیح. اور سمپل اس میں 2 GHz کا انہوں نے پروسیسر لگایا ہے, 512 ریم ہے, اور اس کے ساتھ وہ آپ کی بورڈ اور ماؤس اٹیچ کریں اور ایک مانیٹر سے اٹیچ کریں تو آپ کا کمپیوٹر ہے. صحیح. اگر ہم اس چیز کے رائٹس لے لیں کہ ٹھیک ہے ہم لوکلی پروڈیوس کریں تو ہم اس سے بھی چیپر شاید کر سکیں, اور اگر ان سے پرچیز کر لیں تو ہم اس کمپیوٹر کو پھیلا سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہوگی. پاکستان کی بڑی نیگیٹو باتیں ہم نے کی ہیں. ایک پازیٹیو کام ایک NGO کر رہی ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں کہ الٹریٹ ویمن کو لٹریٹ کرنے کے لیے انہوں نے SMS کا سہارا لیا. صحیح. کہ وہ ان کو اردو میں میسج SMS کرتے ہیں اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں پڑھ سکیں, اور اس کو پڑھنے سے جو ہے اور پھر لیسنس وغیرہ کرتے ہیں. لیکن سکوپ بڑا لمیٹڈ ہے کہ ایک وقت میں وہ جو بھی ان کا 3 مہینے کا سیمسٹر ہوتا ہے اس میں وہ صرف 1500 ویمن کو کر سکتے ہیں. اچھا. اور گورنمنٹ کو یہ آئیڈیا لے کہ اس کو بھی آگے جو ہے گورنمنٹ امپروو کر سکتی ہے. یہ 2 نیوز تھیں جو میں نے کہا. علی اگر آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں جو فیصل نے کہا ہے کسی بات پہ ان کی, اور نیکسٹ یہ کہ کیا جو کرنٹ کریکولم ہے پاکستان میں نارمل اس میں یہ IT کی لیے ایک ہے کہ سفیشینٹ انٹروڈکشن اس کا لوگ بچوں کے لیے. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو انیشیٹیوز ہیں وہ صرف انڈیویجول لیولس پہ یا ایک بہت چھوٹی آرگنائزیشنل لیول پہ ہیں. اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری جو 70% آبادی جو بھی دیہاتوں میں ہے یا 60% آبادی جو دیہاتوں میں ہے وہ لوگ بھی آگے آئیں اور قوم کی ترقی میں اسی طرح شامل ہو جس طرح شہروں کی آبادی ہے, جس کے بغیر ہم لوگ آگے نہیں چل سکتے. تو اس کے لیے یہ سب چیزوں کو بہت بڑے لیول پہ اور میسو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے, اور دیٹ کین ناٹ بی ڈن جس وقت تک حکومت اس پہ انوالو نہیں ہوتی. صحیح. وہ پاکستان میں تو مولویوں کے فتووں کے اوپر جو ہے وہ YouTube بند ہو جاتی ہے, تو ریسرچ یا اس طرح کی چیزیں جن لوگوں کے پاس ایکسیس ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے. وہ ایک ٹریجڈی ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ ابھی تک اس سے گزر رہے ہیں. یہ ختم نہیں ابھی بین اس پہ YouTube پہ بین ختم نہیں ہوا, ابھی تک ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ اگر میں اف آئی ایم رائٹ کہ کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا
پچھلی گورنمنٹ نے کہ بین ختم ہے، اور اس وقت رحمان ملک صاحب سافٹ ویئر خریدنے گئے تھے کہ ہم فردن کچھ فلٹریشن کے بعد جو ہے نا اس بین کو ختم کر دیں، اور وہ ابھی تک سافٹ ویئر نہ وہ گورنمنٹ خرید سکی نہ یہ گورنمنٹ خرید سکی. سر بالکل یہ نیوز تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان کے لیول پہ فلٹر اپلائی کر دیے ہیں اور سون اس کو کھول دیا جائے گا، لیکن ابھی تک وہ سلسلہ آگے نہیں چلا. یہ 3 سال پرانی بات ہے. صحیح صحیح. آپ کے سوال کا دوسرا جو پارٹ تھا کہ کریکولم کا جو آپ نے ذکر کیا تھا. اچھا کریکولم دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر تو کمپیوٹر انجینئرنگ کا کورس ہے تو اس میں ہائر ایجوکیشن لیول پہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ سب کی سب یونیورسٹیز ایک ہی طرح کا تقریباً 90-95% ایک ہی طرح کا کورس پڑھا رہی ہوں. صحیح. ابھی جو اس کا دوسرا پارٹ ہے کہ جو کرنٹ سینیریو جو ہے جس طریقے سے آئی ٹی کی ڈومین چینج ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اب کمپیوٹر سے اٹھ کے موبائل فونس پہ یا موبائل ایپس پہ چلے گئے ہیں، کیا ہمارا کریکولم اس کو کور کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یوزلی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈومین اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ اس کو اپڈیٹ رکھنا اٹس آلموسٹ گیٹنگ امپاسبل کہ آپ ایک یونیفارم کریکولم لیول پہ اس چیزیں ڈیزائن کر سکیں صحیح. جو کہ ان چیزوں کو کور کریں. لیکن اس چیز کو کیٹر فار کرنے کے لیے پھر ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہمارے پاس یوزلی کچھ ٹائم سلاٹ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ سیمینارز اور سیشن یا ورک شاپس کرا سکتے ہیں. تو وہ ہم سمر ٹائم میں اسپیشلی جس وقت سمر بریک ہوتی ہے تو ہم لوگ وہ سیشنز ارینج کرتے ہیں اراؤنڈ 3 to 4 weeks کے، جس میں ہم انڈسٹری سے اسپیشلی جو جیسے کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ابھی جا کے انڈسٹری میں ان ایریاز میں کام کر رہے ہیں، ان کو ہم واپس بلاتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، اور یہ بھی ان کا بھی طریقہ ہے ٹو گیو بیک ٹو دی یونیورسٹی. اور وہ ہم لوگ اس طرح کے سیمینارز کراتے ہیں جو کرنٹ اسٹوڈنٹس ان کو بتاتے ہیں کہ یار دس از دی کرنٹ ڈومین، دس از ویئر دی ٹیکنالوجی از گوئنگ، یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سیکھنی چاہیے اور اس طریقے سے آپ سیکھ سکتے ہیں. صحیح صحیح. آئی ٹی کا جو ہے وہ رول کیا ہے اکانومی ہماری میں؟ ایک بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ اٹس این ایکسپریس ٹرین، جب آپ چڑھ جائیں بڑی جلدی موو کریں گے اور ایٹ دا سیم ٹائم یو کین لوز ایزیلی. فردر جو ابھی تک جو ہے نا تقریباً 30 کروڑ کے قریب ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کرتے ہیں، سافٹ ویئر انڈسٹری جو ہے صحیح، اس کو ود ان کہہ لیں کہ 1 year ہم اس کو 10 times انکریز کر سکتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم چپ بیٹھے رہیں تو یہ سارے کا سارا ہم لوز بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آئی ٹی کا رول ہے کہ مطلب بڑی کوئکلی چینجنگ ٹیکنالوجی ہے. اور اس میں صحیح. تو کیا اتنا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ جسٹ جو کہ رف نمبرز ہیں، آف کورس دیز آر رف ایسٹیمیٹس، جیسا سر نے بتایا کہ آلموسٹ 300 ملین کی پاکستان کی رجسٹرڈ آئی ٹی کی انڈسٹری ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جو ان رجسٹرڈ ہے دیٹ گوز اپ ٹو 1 بلین. لیکن ایک چیز کو جو ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ $multi-trillion انڈسٹری ہے، اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ اگر ہم لوگ اس کو پراپرلی ٹیپ ان کر لیں تو ہم لوگوں کے باقی جتنے بھی ریونیوز ہیں، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کمپنی ہے جس کا ریونیو جو ہے پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ ہے. اچھا. جتنی یہ بڑی کمپنیز ہیں جیسے آپ فیس بک دیکھ لیں، گوگل دیکھ لیں، یا اور بھی بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں، بے شمار ایسی ہیں جن کمپنیز کا انڈیویجول ریونیو پاکستان کے کمپلیٹ بجٹ سے زیادہ ہے. صحیح. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ایک ایسٹ ہے جس کو ہم لوگ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اچھا، جو آؤٹ سورسنگ ہے یہاں سے ہوتی ہے، انڈیا چائنا میں ہو رہی ہے، پاکستان میں میرا بالکل بھی نہیں ہو رہی. پاکستان میں اگر ہو رہی ہے تو انڈیویجول بیسس پہ ہو رہی ہے. کوئی اگر ہم دیکھیں کہ پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستان کے گورنمنٹ کے آفیسز جو ادھر ہیں اس کے بارے میں کوئی زیادہ ایفرٹس نہیں کرتے. تو اس آؤٹ سورسنگ کا انڈیویجولی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی میں آؤٹ سورسنگ کرنا چاہتا ہوں ایز اے کنسلٹنگ کے لیے، کرتا ہے کہ فلپین اور انڈیا میں زیادہ ٹرینڈ ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ پاکستان بھی ایک کنٹری ہے، اس کو آپ ٹچ کر سکتے ہو کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیٹر ریٹ مل جائے. تو جن لوگوں سے ان ٹچ ہوتا ہوں تو اس میں ہمارے یہ لوگ جو ادھر کینیڈا میں ہیں وہ بھی میجر رول پلے کر سکتے ہیں. آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، اگر وہ آرگنائزیشنز کام کرتی ہوتی تو شاید ہم اتنا زیادہ اس پہ پیچھے نہ ہوتے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر کر رہی ہیں تو اس میں اسپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں کر رہی تو کرنا چاہیے. ایسا کوئی کام ہو رہا ہے ویسے آؤٹ سورسنگ کا وہاں؟ جس طریقے سے میں نے کہا کہ ان رجسٹرڈ انڈسٹری جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، تو یہ آؤٹ سورسنگ والا کام جو ہے اگین انڈیویجول لیولس پہ تو ہو رہا ہے. لیکن اس کی ایک نمبر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یوزلی ای لانسنگ میں پاکستان کمز امنگ، اور پاکستانی ڈیولپرز کم امنگ دی ٹاپ 5 ان دا ہول ورلڈ.
اچھا جی تو کافی زیادہ کام ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ تر کام آرگنائز نہیں ہے کسی ایک چھت کے لیے، جیسے وہ میں نے کہا کہ موج ہے دریا میں. ایک ٹپ اور میں آپ کو دے دوں کہ شاید آپ کے مطلب بزنس سینس میں کہ اگر اس ایریا کو دیکھیں نا انڈیا بنگلہ دیش، اس میں سب سے فیوریبل کنٹری ٹو آؤٹ سورسز پاکستان، کیونکہ کرنسی سب سے نیچے ہماری ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے انویسٹرز کے لیے سب سے سستے ہم پڑیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ اچھا ہے اگر ہماری یہ چیزیں اس طریقے سے ان کو پتا ہو کہ یار یہ لوگ بھی ہیں اور ان کی بھی انڈسٹری ڈیولپڈ ہے تو وہ کر سکتے ہیں. صحیح. اور کیا ہونا چاہیے آخری کچھ میرا 1-2 منٹ ہی رہ گئے ہیں کہ کیا چاہیے پاکستان کو اس میں فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ابھی تو پچھلے جو 10 سال گزرے، جو دہائی گزری، اس میں ہم لوگوں نے ہائر ایجوکیشن پہ بہت زور دیا ہے وچ از ویری گڈ، ایبسلیوٹلی اٹ واز لائک نیسیسری. ابھی ہم لوگوں کو اتنے ہی یا بلکہ اس سے زیادہ محنت ہمیں اپنے سیکنڈری اور ہائی سیکنڈری اسکول پہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو ایجوکیشن لیول کو امپروو کرنے کے اور اسپیشلی یونیفارم کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو انسپائر کرنے والا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر میں آپ کو جلدی سے ایک بات بتا سکوں، یونیورسٹی آف مینچسٹر نے آئی ڈونٹ نو کتنے ملین پاؤنڈ اسپینڈ کیے ہیں ابھی جو ایلن ٹیورنگ کا World War II کا جو کمپیوٹر جو اس نے یوز کیا تھا جرمنس کے کوڈ کو بریک کرنے کا، اس کو دوبارہ فنکشنل کرنے کے لیے. اچھا. لیکن ان کا اتنے ملینس آف پاؤنڈ اسپینڈ کرنے کا آئیڈیا یہ تھا کہ اگر ایک بچہ بھی انسپائر کر سکتے ہیں جو کہ اس طرح کا کام کر دے ان کے ملک کے لیے تو دس از ورتھ اسپینڈنگ. تو ہم لوگ کو اسی چیز پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں دس از دی انویسٹمنٹ فار فیوچر. اور ہماری فیوچر جنریشن نے اسی طریقے سے آگے آنا ہے. انہی میں سے آئنسٹائن پیدا ہونے ہیں، اسی میں سے عبدالسلام نے پیدا ہونا ہے، انہی میں سے عبدالقدیر خان کو پیدا ہونا ہے. صحیح. فیصل کوئکلی کوئی بات ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جس طرح امریکنز امیگریشن پہ اتنا زور دیتے ہیں اور لوگوں کو پوری دنیا سے لاتے ہیں، اور اوباما کا وہ کوٹ مجھے ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ فیوچر کی فیس بک، فیوچر کا گوگل اور فیوچر کا مائکروسافٹ امریکہ سے باہر ہو. ہمیں یہ سب چیزیں پاکستان میں لے کے جانی ہے. ایک دفعہ ہم پاکستان کے حالات ٹھیک کر دیں تو جتنا برین ٹریپ ہوا ہوا ہے ادھر سے، برین ڈرین ہوا ہے، تو وہ سارے کا سارا برین واپس جائے گا انشاءاللہ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا کہ انفارمیٹیو پروگرام تھا جس کے اور ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو علی نے بات کی، باقی تو گورنمنٹ لیول پہ تو جو بھی ان کو کرنا چاہیے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن انڈیویجول لیول پہ ہمیں ایسے لوگوں کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے جیسے ڈاکٹر علی جیسے لوگ جو چمکتا ستارہ ہیں پاکستان کے ماتھے پہ، کہ ان کو اتنا اپریشیٹ کیا جائے کہ دوسرے بچے ان کی اگزامپل لے کے تو اس فیلڈ میں اپنا نام بنانے کی کوشش کریں. ان کے رول ماڈلز جو ہیں بچوں کے وہ ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ان کاموں میں اپنا جو محنت اور وقت لگا رہے ہیں. اس کو دولت کے معیاروں سے ہمیں تھوڑا سا ہٹ کے دیکھنا پڑے گا. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ.